السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ جب انسان اللہ کی حدود توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کی بجائے رحمت سے دوری یعنی لعنت آتی ہے۔ اور یہاں ان کا قصور کیا بتایا کہ نافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو جیسے ابھی غلو کی بات ہوئی کہ حد سے بڑھنا اللہ کو پسند نہیں، تلک حدود اللہ ولا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو۔ یعنی کوئی بھی حکم جو اللہ نے جیسا دیا ہے اس پر ویسے ہی عمل کرنا ہوگا، ورنہ کسی کی بھی سفارش اور کسی کی بھی مدد کسی کی طرف بھی نسبت کام نہ آئے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے، یعنی وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے جب کفر کیا تو پیغمبروں ہی کی زبان سے ان پہ لعنت ہوئی۔ تو گویا کسی بھی نبی یا کسی بھی نیک انسان کی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی اگر انسان خود غلط کام کرے۔ یہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا یہ ارتکاب کیا کرتے تھے، یہ ان کا ایک اور بہت بڑا جرم تھا۔ یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے
یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا کہ برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم برائی سے نہ روک سکتے ہوں تو کم از کم اسے دل سے برا جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل دے، اگر یہ طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان کے ساتھ، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل کے ساتھ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اور اگر انسان یہ کام نہیں کرتا تو پھر یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ساری امت دعائیں مانگ رہی ہے کسی مشکل سے نکلنے کے لیے، لیکن دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو اس کی وجہ بتا دی گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے غافل ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ برائی سے روکنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فرشتہ ہو خود، کیونکہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی، لیکن اس کی روک تھام ضروری ہے، ورنہ نیکی کو نیکی نہ سمجھنا، اس کی ترویج نہ کرنا، اور برائی کو برائی نہ سمجھنا، اور برائی سے نفرت نہ کرنا، یہ پھر ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس فریضے سے روگردانی جو ہے وہ اللہ کی سزا کو کھینچ لاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق صحیح بات کی ترویج کرے، اس کو انکریج کرے، آگے بڑھائے اور برائی کو روکے۔ آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر یہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو یہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے مدینہ میں، وہ مسلمانوں سے عقیدے کے لحاظ سے زیادہ قریب تھے، وہ بھی صاحب کتاب تھے، مسلمانوں پر بھی کتاب اتر رہی تھی اور بھی بہت سی چیزیں کامن تھی، لیکن مسلمانوں سے ضد رکھی ہوئی تھی اور اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ کو دوستی کے پیغام بھیجتے تھے۔ یہاں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ دین کے لحاظ سے تم مسلمانوں سے اچھے، حالانکہ وہ صریح شرک میں مبتلا تھے۔ فرمایا یقیناً لوگوں میں سے ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت آپ یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا، اور آپ ضرور ایمان والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، یعنی عبادت گزار، زاہد، اور اس وجہ سے کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یہاں اشارہ ہے نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی طرف کہ جن کے سامنے جعفر بن ابی طالب نے قرآن مجید پڑھا تو نجاشی جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے اقرار کیا کہ یہ وہی کلام ہے، یہ وہی پیغام ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر اترا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کی دعا بڑی دلچسپ ہے، ہم ایمان لے آئے، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ لکھ دیں، اور یہ وہ امت ہے جو دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی۔ عیسائیوں کے پاس عبادت تھی لیکن علم اور گواہی نہیں تھی، کیونکہ گواہی علم کی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ یہ شرف امت مسلمہ کو ملا ہے۔ اور اس آیت سے ایک بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا کلام سن کر آنسو بھی بہنے چاہیے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب حقیقت میں انسان دل سے اس کلام کو محسوس کرتا ہے۔ مشہور تابعی ابن المنقدر جب روتے تھے یعنی اللہ کا کلام سن کر تو آنسو اپنے چہرے اور داڑھی وغیرہ پہ مل لیتے تھے، یعنی جو آنکھوں سے نکلتا تھا وہ چہرے پہ ملتے تھے، اور کہتے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آگ اس جگہ کو نہیں جلائے گی جسے آنسو نے چھوا ہوگا، یعنی جو اللہ کے خوف سے نکلیں یا پھر قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو حق میں سے ہمارے پاس آ گیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا، تو ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ بدلے میں ان کو ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے۔ تو گویا ان کی سچائی ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن گئی۔ جب حق نظر آ جائے تو پھر اس کو قبول کرنے میں، اس کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں سے پھر انسان کی خوش بختی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ سیدھے رستے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے صرف زبان سے ابھی بات کی تھی اور انہیں جنت کی بشارت مل گئی،
تو زبان سے نکلی ہوئی بات اگر اچھی ہو تو وہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے. یعنی عبادت کی اقسام میں نے شروع میں بتائی تھی، قولی، لسانی، مالی، بدنی. تو زبان جو ہے یعنی ایک تو پورے بدن کا پارٹیسپیشن ہوتی، لیکن پھر بھی زبان کی خاص طور پر، کیونکہ ہماری زندگی میں ایکشن سے زیادہ حصہ ہماری باتوں کا ہے. تو زبان سے سچی اور اچھی باتیں اجر عظیم کا باعث بن جاتی ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے آگے نہیں بڑھو، اعتدال سے باہر نہیں نکلو. مشروع چیزیں جو ہیں یعنی جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان کو اپنے اوپر 2 وجوہات کی بنا پہ حرام کیا جاتا ہے. ایک تو رہبانیت کی وجہ سے، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں. یعنی بعض لوگ نیکی، تقوی اور زہد کے اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے استعمال نہیں کرنی. تو ایسی صورت میں ہمیں اس کی اجازت نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی مباح جائز کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لے انسان،
کہ میں نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کرنے کی اجازت ہے، یہ بھی درست نہیں۔ ایسی صورت میں پھر انسان کیا کرے؟ قسم کا کفارہ دے کر جو جائز کام ہے بوقت ضرورت اس کو کر لے، ساری زندگی کے لیے اپنے اوپر حرام نہ کرے۔ اور ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام نہ بنا لو۔ جیسے بعض لوگ شادی سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے کہ ہم شادی کے بغیر، دنیا کے چکر میں پڑے بغیر ہم نیک بنے رہیں۔ تو ہمارے دین میں ایسی کوئی نیکی نہیں کہ جو شریعت کے اس سے ہٹ کر ہو۔ ویسے اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کے مواقع ہوتے ہوئے شادی سے اس لیے پرہیز کرنا کہ شادی نہ کرنا زیادہ نیکی ہے، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس سے بہت کم کھانا، یا پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ یعنی اگر کسی کو گوشت پسند ہے تو وہ کہے نہیں میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں اور میں نہیں کھاؤں گا اس کو، یہ بھی درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو تو پرہیز ڈاکٹر حکیم نے بتایا تو وہ تو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حد سے بڑھنا زیادہ کھانا بھی ہے، یعنی یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اس سے انسان اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ چیز تو حلال ہے لیکن کمائی حرام ہے، حرام سورس آف انکم ہے، تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ تو یہاں پر حد سے بڑھنے سے روکا گیا کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، تو بہت احتیاط کرنی ہے، بیچ میں رہنا ہے۔ اور اللہ نے جو حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ تقویٰ نہیں، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، ہاں دوسروں کا حق مار کے نہ کھایا جائے۔ اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی، یعنی جان بوجھ کے کھائے۔ تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی یہ نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک لغو قسم جو ایسے بے ساختہ منہ سے نکل جاتی ہے، اللہ کی قسم، لا واللہ، جیسے عرب لوگ بات بات پہ کہتے رہتے ہیں۔ ایسی قسموں پر نہ کفارہ ہے نہ کوئی سزا ہے۔ دوسری ہے یمین غموس، جھوٹی قسم، جو انسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول کے قسم کھاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا حالانکہ وہ ہوا نہیں ہوتا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پر سچے دل سے توبہ کرنا اس کا علاج ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ کی جائے۔ تیسری ہے منعقد ہونے والی قسم، جو ارادے اور نیت سے قسم کھائی جائے، جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اگر وہ نہ کر سکے، یعنی قسم پوری نہ کرے، تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا کھانا، پھر اعتدال، نہ زیادہ نہ کم، درمیان جیسے خود کھاتے ہو، یا کپڑا پہنانا، یا گردن آزاد کرنا۔ اگر یہ 3 نہ ہو سکے تو روزے رکھنا، یہ نہیں کہ پہلے درجے پہ روزے شروع کر دیں۔ کھانا کھلائیں، اگر نہیں کھلا سکتے، کپڑے پہنائیں نہیں، یعنی اویلیبل نہیں ہے، غلام آزاد کریں نہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر روزے رکھ لیں۔ نظر پوری نہ کر سکنے کا بھی یہی کفارہ ہے۔ بعض لوگ نظر مان لیتے ہیں اور کسی وجہ سے پوری نہیں کر سکتے، تو وہ بھی یہ کفارہ دے کر اس سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اور واحفظوا ایمانکم، قسموں کی حفاظت کرو، یعنی صحیح جگہ پر قسم کھاؤ، فضول باتوں میں قسم مت کھاؤ، اور جب قسم کھا لی جائے تو اس کو پھر یاد بھی رکھا جائے۔ میں قسم کھاتی ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور 2 مہینے کے بعد بھول گیا کہ قسم کھائی تھی اور وہ بات کسی اور کو آگے کر دی، تو یہ خلاف ورزی ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے خلاف ورزی ہو گئی اور بعد میں یاد ہے کہ میں تو قسم کھائی تھی، پھر کیا کرے؟ کفارہ یا توبہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے تھان اور فال نکالنے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہے، پس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب کی قطعی حرمت پر یہ تیسرا اور آخری حکم ہے، دلیل ہے۔ شراب ہر طرح سے ایک ملعون فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے۔ خود شراب پر ملعون ہے شراب، اس کو نچوڑنے والے پر،
جو چڑھوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جائی جائے یعنی جس کے لیے، اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کو پلانے والے پر۔ اتنی زیادہ قباحت ہے شراب میں، اور یہ جنت سے محروم کر دینے والا فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ قطعی حکم ہے یہاں پر جو بتا دیا گیا ساتھ میں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں لفظ حرام نہیں استعمال ہوا، اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ حرام کیسے ہوتا ہے؟ صرف لفظ حرام بولنے سے؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ جوئے اور شراب کی حرمت کے بارے میں یہاں 7 باتیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ رجس ہے، گندگی۔ نمبر 2 عمل الشیطان ہے، شیطانی عمل ہے۔ نمبر 3 فاجتنبوہ، اس سے بچو، لہٰذا اس کو پینا حرام ہے۔ نمبر 4 لعلکم تفلحون، اس سے بچو گے تو فلاح پاؤ گے۔ نمبر 5 شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان باہم دشمنی ڈال دیتا ہے۔ نمبر 6 تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو باز رہیں گے، ہم تو اس کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں باز آنے والے ہو کہ نہیں، رکتے ہو کہ نہیں، اور میں اگر زبان سے نہیں بھی کہتا تو جا کے شراب کی بوتل اٹھا لیتا ہوں، تو یہ رکنے والوں میں شامل ہے؟ یعنی پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں رکنے والے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سن کے کہا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے یہ کام۔ انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب گلیوں میں بہنے لگ گئی، اگر کسی نے ایک گھونٹ پیا تھا تو دوسرا اندر نہیں گیا۔ اتنا زیادہ وہ لوگ اللہ کی بات پر عمل کرنے والے تھے۔ آج ہمارے ہاں افسوس یہ کہ مسلمان گھرانوں کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور اگر گھرانوں میں نہیں بھی تو بزنس میں تو اس کی کوئی حرمت اور کوئی ناپسندیدگی کی بات ہی نہیں رہی۔ تو آپ دیکھیے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور شراب نماز سے روکتی، تو گویا یہ برائیوں کی جڑ ہو گئی، الخبائث ہو گئی۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ اور جوا کیا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا؟ جس چیز میں بھی ہار جیت پہ شرط لگائی جائے وہ جوا ہے، جیسے لاٹری، قسمت کی پڑی، انعامی بانڈ، انعامی اسکیمیں وغیرہ، یہ سب اس میں آتی۔ انشورنس، سود اور جوئے کا بدترین مرکب ہے ایک طرح سے۔ پھر اسی طرح شطرنج وغیرہ پہ شرط لگا کے کھیلنا۔ یاد رکھیے جوئے والی اسکیموں سے حج اور عمرہ کرنا بھی جائز نہیں۔ گناہ جو ہوتے ہیں دین و دنیا دونوں کی برکت ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو چیز انسان کو اللہ کی یاد سے روک دے وہ انسان کی دشمن ہے، کیونکہ انسان کی نجات، کامیابی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط سے کام لو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا اور اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے، جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، اس پر اب پکڑ نہیں، یعنی توبہ کے بعد۔ جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں سے یا نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اوپر فرمایا معتدین سے محبت نہیں کرتا، یا محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تقوی کی بات بھی ہوئی اور احسان کی بھی بات ہوئی۔ متقی محسن جو ہے وہ متقی مومن سے بہتر ہے، یعنی ایمان اور تقوی، ایمان، تقوی اور احسان، یہ بڑا درجہ ہے۔ تقوی کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے نا، اور احسان انسان کے معاملات میں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ محبت کا باعث بنتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگی، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات اور کچھ آگے کی آیات اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے اور خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں آ گھسے، اور اللہ تعالیٰ نے شکار سے منع کر دیا۔ اب شکار سامنے ہو، آپ کے ہاتھ کی ریچھ میں ہو، اور آپ اپنی خواہش کو روک لیں۔ اور آپ دیکھیں وہ سفر میں تھے، ان کو کھانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت بھی تھی، لیکن اس وقت امتحان کے لیے روک دیا گیا، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض جگہوں پر تو صرف اللہ ہی دیکھتا ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور ہم وہ غلط کام کر سکتے ہیں۔ اور تنہائی میں گناہ کرنا، اور جب گناہ کرنا بہت آسان ہو، اس وقت انسان اپنے آپ کو روک لے تو وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور امتحان لیتا ہے، تاکہ یہ دیکھے کہ یہ اپنی باتوں میں کتنا سچا ہے، کیونکہ دعوے تو کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حالت احرام میں شکار کو نہ مارو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارا تو چوپایوں میں سے اسی کی مانند بطور فدیہ بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل والے کریں گے۔ یہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا کفارہ ہوگا، تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ جو ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کیا، اور جو کوئی پھر وہی کام کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں مچھلی وغیرہ کا شکار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی شپ میں ہے اور بعض اوقات کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں آس پاس ملتی، صرف سمندر کا شکار ہی مل سکتا ہے، تو سہولت کے لیے اس کی اجازت دے دی گئی. تو اصل چیز حلال حرام کی بات نہیں، اصل چیز امتحان کی بات ہے. اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی. یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کعبہ دنیا کا مرکز ہے اور اس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی بنایا ہے، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اگر یہ کعبہ اٹھا لیا جائے تو پھر دنیا قائم نہیں رہے گی اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. قیامت کے قریب ایک حبشی کعبۃ اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی. یعنی دنیا قائم ہے جب تک کعبہ قائم ہے. جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی نہ تو اپنے دل میں حد سے زیادہ خوف رکھیں اور نہ ہی جھوٹی امیدیں، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا اور بخشتا بھی ہے. رسول کی ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی رسول تو پیغام لایا ہے اور باقی حساب کتاب کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے تو کثرت کی وجہ سے تم اس کو حلال نہیں کر سکتے. بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو گویا حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں. خباثت تھوڑی سی بھی چیزوں کو خراب کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ خبیث اور طیب برابر نہیں، نہ مقدار میں، نہ خرچ کرنے میں، نہ مقام اور مرتبے میں، اور نہ ہی انجام کے لحاظ سے. اسی طرح نیک لوگ اور بد لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، دونوں کا انجام فرق ہے. نیک لوگوں کا انجام جنت ہے اور دوسروں کا جہنم ہے. تو اس لیے زندگی میں انسان کو ہمیشہ طیب اور پاک کی طرف جانا چاہیے، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق ہو، چاہے نکاح شادی کا معاملہ ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی رخ اور کوئی بھی موقع ہو، وہی کرے جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہے. آیت نمبر 79 سے یہ سیکھا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دور ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعا نہیں سنتے، لیکن اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کیا کوتاہی ہے اور کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے کہ ہمیں اپنی غلطیاں نظر آیا کریں. میں نے اپنے لیے یہی لکھا تھا کہ زبان سے نکلی ہوئی اچھی بات بھی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مخلوق میں بنایا جو علامہ البیان ہے، تو ہمیں اپنے بیان بھی اگر ہم اچھی طرح ہر بات بولیں گے تو وہ عبادت بن جائے گی. اور یہ سیکھنا پڑتا ہے نا، اور اس کے لیے کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ اچھی بات ہی زبان سے نکالنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم بے سوچے سمجھے نہ بولا کریں. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها واللہ غفور حلیم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ تو گویا ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ بے مقصد اور بے فائدہ سوالات سے بچنا چاہیے۔ کسی بھی عالم سے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جب انسان بال کی کھال اتارنے لگتا ہے تو اپنے لیے زندگی کو مشکل کر لیتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی غیر ضروری چیزوں کو چھوڑنے میں ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، زندگی بہت قیمتی ہے، بے فائدہ اور فضول چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور بیکار کے سوال اس کا نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ۔ ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں چہرے کی تازگی اور رونق اور خوبصورتی ختم کر دیتی ہیں۔ خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ۔ جھوٹ بولنا، بے حیائی اور گستاخی، روڈ ہونا، بغیر علم کے زیادہ سوال کرنا، انسان کا وقار جاتا رہتا، فضول بات کرنے والے، اور گناہ اور بدکاری میں حد سے بڑھ جانا۔ در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔
کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. یہاں ان تمام لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو کسی بات پر غور و فکر کرنے کی بجائے, اس کی دلیل لے کر کام کرنے کی بجائے صرف باپ دادا یا مذہبی پیشواؤں کی تقلید کرتے ہیں, انہی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. انسان کے صراط مستقیم سے ہٹنے کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں, ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ دینا, اور دوسرے یہ کہ بغیر دلیل, بغیر سوچے سمجھے آباء و اجداد یا پھر معاشرے کی غلط رسم و رواج کی پیروی کرنا. اب چھوٹی سی مثال ہے, مجھے یاد ہے ایک شادی کسی گاؤں میں ہوئی تھی اور میں وہاں موجود تھی. تو جب دلہن کو گھر سے نکالنے لگے تو راستے میں تیل پھینکا گیا, یعنی اسے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. تھوڑی دیر بعد شاید وہ چاول وغیرہ بھی پھینکے گئے اور کوئی اور چیزیں اس طرح. ابھی کس قسم کی روایات ہیں, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ آپ رزق ضائع کریں, آپ ایک فائدے کی چیز جو شاید کوئی غریب ضرورت مند خرید بھی نہ سکتا, اس کو آپ پاؤں میں سب کے کپڑے اور پاؤں خراب کرنے کے لیے پھینک دیں. اور اسی قسم کی قرآن کے نیچے سے سائے سے وہ گزارتے ہیں, اور بھی بے شمار قسم کی خرافات موجود ہیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے, نہ ہی اس کا کوئی ثواب ہے اور نہ ہی اس کی کوئی لاجک ہے, نہ ہی اس کا کوئی یعنی کہ جدید دنیا سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایسی عادات, یاد رکھیے اس میں بھی اعتدال چاہیے, ایسی عادات یا رسم و رواج جو شریعت سے نہیں ٹکراتے لیکن وہ کسی معاشرے کی خاص پہچان ہوتے ہیں, ان کا کلچر ہوتے ہیں, تو ان کو اگر اپنا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ فرق سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا دین کے مطابق ہے اور کیا اس کے خلاف جا رہا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم اپنی فکر کرو, جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے ہو. تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنی فکر کرو, کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں, فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے, فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے. اس کو کیا دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے, کیونکہ ہم سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگر انسان خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے, تو اس کے باوجود اس کے بعد اگر کوئی حق کے راستے پر نہیں آ رہا تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں, ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن یہ عجب رویہ ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں اور عیبوں کی فکر میں لگ کے اپنے آپ کو بھول جائے, اپنی پرواہ چھوڑ دے, سارا وقت دوسروں کو دیکھتا رہے. کیونکہ اگر انسان خود سیدھے راستے پر ہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا. لیکن اس آیت کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان صرف اپنی ہی فکر کرے اور دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. اپنی فکر بھی کرے اور معاشرے کی اصلاح کرے, لیکن ہر وقت لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جائے اور صرف لوگوں کے عیب ہی نہ چنتا رہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب کوئی لیکچر دیتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, صرف معاشرے کی خرابیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ کرنا کیا چاہیے. یعنی صرف یہ ذکر کرنا کون کیا کر رہا ہے یہ کافی نہیں. ذکر یہ ہونا چاہیے کہ مجھے خود اور سب کو کیا کرنا چاہیے, حل کیا ہے مسائل کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس بندے کو حقیر نہ کریں, اس کی فکر کریں, اس کی اصلاح کریں, لیکن دوسروں کی ذاتی زندگی میں اور جو عیب ان کے چھپے ہوئے ہیں ان کی کھود کھرید نہ کریں. کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواہ دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور غیر ضروری سوال کر کر کے کھود کے, اچھا تم نماز پڑھتی ہو, اچھا کتنے 5 وقت کی پڑھتی ہو, اچھا وقت پر پڑھتی ہو, اچھا تہجد کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا, بھی آپ اپنی فکر کریں. اسی طرح کیا تمہیں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تھے کبھی, یعنی یہ کسی کے نیک ہونے کی نشانی بنائی ہوئی ہے. یعنی اس قسم کے سوالات کے جس سے دوسرا زچ ہو. آپ دیکھیے کہ وہ جو ہمسائے کے حقوق بتائے گئے ہیں نا, وہ صاحب بالجنب. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے جیسے آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور کوئی بندہ آپ کے ساتھ ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ جو آپ سے نہ جان نہ پہچان اور خواہ کے اس طرح کے سوالات, اور وہ اچھا اگر آپ نے کچھ کھایا نہیں تو آپ کھاتے کیوں نہیں, آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, آپ کو یہ فضول وقت ضائع کر رہا ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے, دین کے معاملے میں بھی نہیں کرنے چاہیے اور دنیا کے معاملے میں بھی غیر ضروری. ہاں کوئی کام کی بات ہو,
کوئی مطلب کی بات ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جس سے کسی دوسرے شخص کی زندگی میں بھی کوئی ویلیو ایڈ ہو. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 عدل والوں کی گواہی ہوگی، یا تمہارے علاوہ 2 اور لوگوں کی، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو شک کی صورت میں تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لوگے. پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی خاطر دی ہوئی گواہی کو چھپا رہے ہیں. اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تب ہم یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے. یہاں موت کو ایک مصیبت کہا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ موت سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اس کے بعد نو ریٹرن ہے، دنیا میں نہیں آ سکتا. بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں، نقصان بھی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن موت کا نقصان کوئی پورا نہیں کر سکتا. اس لیے موت سے غافل ہونا اس سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ کرے نہ. اور سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے، جو اپنی قبر کو روشن کر لے اس سے پہلے کہ وہ اس میں جا بسے، اپنے رب کو راضی کر لے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات کرے، نماز پڑھے اس سے پہلے کہ اس کی نماز پڑھی جائے یعنی نماز جنازہ، اپنے نفس کا محاسبہ کر لے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے. آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہے عمل نہیں. اسے امام شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو بات ابھی تک میں نے آپ سے کی ہے. موت چونکہ ایک مصیبت ہے، لہٰذا موت سے پہلے اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، اور جو چیزیں آپ چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد کی جائیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، وہ انسان لکھ کر رکھے. اور سب کو اگر نہیں بھی اشتہار دے تو کم از کم کسی ایک بچے کو بتا دے کہ یہاں یہ باتیں میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ میرے مرنے کے بعد تم پڑھ لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں آپ کچھ تبدیلی کر دیں. یعنی آپ اس کی ایڈیٹنگ کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ. یعنی آپ کی وصیت کی خبر ضرور ہونی چاہیے اور لکھا ہوا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزیں آپ کرنا چاہتے ہو یا کروانا چاہتے ہو اور اس کی کسی کو بھی خبر نہ ہو، تو اس سے دوسروں کے حقوق بھی مارے جاتے ہیں. پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ یہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو وصیت کرنے والے کے 2 قریب ترین رشتہ دار ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کی حق تلفی ہوئی. پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تب ہم بلا شبہ ظالموں میں شمار ہوں گے. یہ طریقہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں گے، یا وہ ڈریں گے کہ ان کی قسمیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جتنا کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اتنا ہی وہ ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا
إننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہاں قیامت کے دن کے بعض احوال کا ذکر ہے کہ کس طرح پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور پھر ان پر کیسے ہولناکی طاری ہوگی. اگر سوال کرنے پر پیغمبروں کا یہ حال ہوگا تو عام انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ ہم سب کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. جب اللہ فرمائے گا اے عیسی ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی. تم گہوارے اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی مانند بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتے تھے اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ علیہ السلام کو براہ راست مخاطب کر کے ان سے بات کریں گے، ان سے سوال کریں گے، ان کو نعمت یاد کروائیں گے. ہمارے پاس بھی بے شمار نعمتیں ہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کر لیا، سوچئے پیغمبروں سے سوال ہو رہا ہے وہاں، تو کیا ہم سے نہیں ہوگا؟ اور اگر کسی ایک نعمت کے بارے میں پوچھ لیا کہ اس کو پا کر تم نے کیا کیا، تو ہمارے پاس کیا کوئی جواب ہوگا؟ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تمام نعمتوں کا جو ان پر خاص نعمتیں تھیں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس کس طرح تمہیں میں نے یہ ساری چیزیں عطا کی تھی، یہ سارے معجزات عطا کیے تھے. لہذا اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ نعمتوں پر دل سے شکر کرتے رہنا چاہیے، زبان سے ان کا ذکر کرنا چاہیے اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا آپ ضرور اپنے بارے میں سوچا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں کیا کچھ بہتر عطا کیا. اگر کسی کے پاس والدین کی کوئی خاص نعمت ہے، یعنی اچھے والدین اللہ نے اس کو دیے، تو اس نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ کیا وہ نعمتیں جو والدین کی طرف سے ملی ان کو صحیح رستے میں استعمال کیا؟ پھر یہاں دیکھیے کہ اس آیت میں 4 دفعہ بِإِذْنِی کا لفظ آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، خدا نہیں تھے. انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نبی کے پاس کوئی اختیار جو ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا،
وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، لہذا ان خاص معجزات کی وجہ سے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر لا کے نہیں کھڑا کرنا چاہیے. انبیاء وہی جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو سکھایا ہوتا ہے، وہی بتاتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتایا ہوتا ہے، وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے. اور جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. یہاں پر حواریوں کی تعریف کی گئی، کس بنا پر؟ کہ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ تو وہ ایمان لے آئے. یہاں پر لفظ وحی کا استعمال ہوا، اوحیتو، لیکن وہ والی وحی نہیں جو انبیاء کو کی جاتی ہے، مراد اس سے الہام ہے جو غیر انبیاء کو بھی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ کو ہوا یا شہد کی مکھی کو. جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رازق ہے. سبحان اللہ. جب دعا کی جاتی ہے تو یا اللہم کہا جاتا ہے یا ربنا کہا جاتا ہے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی حد درجہ عاجزی نظر آتی ہے کہ دونوں لفظ اور دل سے دعا کریں اللہم ربنا. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ تھے، نہ اللہ کے بیٹے تھے، اور نہ ہی اللہ کی کسی اختیار کے مالک تھے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے حواری بھی ان میں سے کسی چیز کے قائل نہیں تھے، ورنہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کیوں کرواتے؟ وہ کہتے کہ آپ یہ سب کچھ کر دیں. اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. اور اس اعتبار سے بھی بہترین کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کی اطاعت نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے اور اگر وہ اس کی بات نہ مانے، ماں باپ بھی روک لیتے ہیں بچوں سے کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا تو تمہارا وظیفہ بند. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری روزی بند نہیں کرتا، چاہے ہم اطاعت گزار ہوں یا نہ کریں. اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، جس کو بھی رزق کی کمی ہو وہ یہ مانگ سکتا ہے، وارزقنا وانت خیر الرازقین. اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ دیا ہوگا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدیر. اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسی ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا پاک ہے تو، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جان لیتا. تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ عیسی ابن مریم کتنے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے ادب سے کام لینا چاہیے، اور یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. میں نے انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میرا رب ہے، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان میں تھا میں ان پر گواہ رہا، تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے. شہید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے، اور شہادت دیکھنے، سننے اور جاننے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور کلام کے ساتھ شہادت دینے کے معنی میں بھی. تو ہر چیز کی ہر وقت خبر رکھنے والا صرف اللہ ہی ہے. انسان تو دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک پوری رات یہ آیت نماز میں پڑھتے رہے. اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے. لہذا ہمیں بھی کبھی اس آیت کی تکرار کرنی چاہیے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے درود پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت پڑھ کر وہ ساری رات اپنی امت کے لیے روتے رہے، اور ہمارا اتنا بھی فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے کچھ دعا ہی کرتے. آپ نے یہ آیت پڑھی اور تکرار سے پڑھی اور روتے رہے، اور پھر آپ نے عرض کیا اے میرے رب میری امت میری امت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور تمہیں غمگین نہیں کریں گے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسانوں کے بارے میں انسان کے دل میں سچی ہمدردی ہو، اور سچی ہمدردی کیا ہے کہ ان کی آخرت کی فکر ہو. اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور سب سے بڑا سچ توحید اور ایمان ہے. تو یہاں اسی سچائی کی طرف اشارہ ہے، یعنی قیامت کے دن توحید والوں کو ان کی توحید ضرور فائدہ پہنچائے گی. سچائی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی. سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور جو انسان سچ بولتا رہتا ہے وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف. اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور آخری آیت ہے اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک وہی ہے. اسی کا اختیار ہے ان سب پر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی آسمان و زمین پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہے، سمیت ان تمام چیزوں کے جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہیں. سورۃ الانعام. سورۃ الانعام مکی سورت ہے. اس کی 165 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 6 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 55 نمبر سورت ہے. اس سورت کا نام الانعام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں مویشیوں کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے، اور لفظ انعام اس میں 6 بار آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں. ہر چیز کا خالق و مالک صرف اللہ ہے. یہ بات مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن غلطی کہاں کرتے کہ عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کو وہ خالق مانتے ہیں معبود بھی صرف اسی کو مانے. تو وہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے، ان کے نام کی نظریں چڑھاتے، منتیں مانتے، مشکلات میں ان کی طرف رجوع کرتے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کلمے کی حقیقت نہیں جانتے. زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن عملاً غیر اللہ کو سجدے بھی کرتے ہیں اور ان کے نام پر نظریں بھی چڑھاتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، مشکلات کے وقت ان کے قبروں پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو پھر فرق کس چیز کا رہ گیا؟ اور سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے. الحمدللہ کہنا اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنتا ہے اور شکر ادا کرنے کا کلمہ ہے. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا وقت مقرر بھی اسی کے پاس ہے. پھر بھی تم شک کرتے ہو. اور وہ اللہ ہی معبود برحق ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. اللہ کی کمال قدرت کے ثبوت کے بعد
علم میں کمال کا ذکر آیا کہ وہ جانتا ہے جو بھی تم جانتے ہو، یعنی جو کام بھی تم جس مقصد کے لیے کرتے ہو، تمہارے اعمال جس کام میں مشغول ہوتے ہیں سب اس کے علم میں ہے. تمہاری نیت اور ارادے جو تمہارے دل میں چلتے رہتے ہیں وہ بھی اس کو پتا ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ چکا تھا، تو جلد ہی ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دے رکھا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا می بھیجا، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھی. پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں. یہ اللہ کی سنت جاریہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھاتا ہے، اسے خوب مال و دولت عطا کرتا ہے، خوب نعمتیں دیتا ہے. ان نعمتوں کو پا کر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس تکبر میں اللہ کے احکامات کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو تباہ کر کے کسی دوسری قوم کو آگے لے آتا ہے، پھر ان کے اعمال دیکھتا ہے، اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا. تو پچھلی قوموں کی ہلاکت کے 3 بڑے اسباب تھے. نمبر 1، زمین میں طاقت اور اختیار ملنے کے باوجود نافرمانی کی. نمبر 2، نعمتوں کی ناشکری کی اور تکبر کیا. اور نمبر 3، رسولوں کو اور ان کی حق بات کو جھٹلا دیا. یہ ان کی یادیں ہیں جو آج باقی ہیں، وہ خود ختم ہو چکے ہیں، ان کی کوئی لیگیسی باقی نہیں رہی. ہم سب کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے بعد ہماری کیا چیز باقی رہے گی. کیا ہمارا جسم باقی رہے گا موت کے بعد؟ نہیں. ہمارا انٹلیکٹ، ذہانت، قابلیت، ہوشیاری، چلاکی، جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں یہ باقی رہے گا؟ نہیں. ہمارے ایموشنز، ہمارا غصہ، ہماری خوشی، ہماری محبتیں، ہمارا یہ سب، یہ باقی رہے گا؟ نہیں. کیا باقی رہے گا؟ جو ہم نے کام کیے، یعنی جو ہم نے جیسے معاملات لوگوں کے ساتھ کیے، وہ لوگ جب تک باقی رہیں گے اس طرح کی یادیں ان کے دل میں رہیں گی. جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی جنازے کے وقت یہ کہہ رہا ہو کہ اس شخص کے پاس اتنی کاریں تھیں، اور اس کے پاس فلاں جگہ گھر تھا، اور اس کے پاس اتنا مال تھا؟ کوئی نہیں ذکر کر. کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کیسا تھا، کتنا اچھا تھا یا کتنا برا تھا، یا یہ کہ وہ فوت کیسے ہوا، اور وہ بھی بس وقت گزارنے کی باتیں ہیں. تو ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہماری کون سی چیز دنیا میں باقی رہنے والی ہے ہمارے بعد، اور کون سی چیز آگے جا کے ملنے والی ہے مرنے کے بعد. یہ ہے اصل کنسرن کی بات. آثار. اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی مان کے نہ دیتے. یعنی جس کی قسمت میں ہدایت نہیں نا، اس کے شکوک و شبہات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کوئی دلیل اس پہ کام نہیں کرتی. اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر یہ مہلت نہ دیے جاتے. اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازمی ایک آدمی ہی بناتے، اور ہم ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں. یعنی فرشتے کی شکل میں آتا تو ان کو کہاں پتا چلتا کہ وہ فرشتہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کرتا اور کیا نہیں کرتا. نہ اس کی آواز سن سکتے، نہ اس کی شکل دیکھ سکتے. تو وہ فرشتہ انسان کی شکل میں ہی آتا نا، تو پھر کہتے نہیں اس کو ہم فرشتہ نہیں مانتے تو انسان ہے. تو نہ ماننے والے کسی بات کو نہیں مانتے. مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ یہ ایک بشر ہے، اور آج کے لوگ آپ کو بشر ماننے سے انکار کر رہے ہیں. عجب نفسیات ہیں انسانوں کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا اور اس کے ذریعے ہمیں یہ ساری ہدایت کی تعلیم ملی. اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ہدایت کی باتوں کا مذاق اڑانا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ وہی چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں جن کو وہ چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا
كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے، مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی اس نے لکھ دیا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، ورنہ جتنی نافرمانیاں انسان اس دنیا میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتا ہے تو یہ دنیا قائم ہی نہ رہتی۔ دنیا میں تو مومن کافر سب اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں یہ رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ دن اور رات میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی زمانے اور وقت کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اس لیے یہاں دن اور رات کی بات کی گئی، یعنی چاہے زمان ہو یا مکان ہو، ہر چیز پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کا کنٹرول ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں، اور یہ کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے
نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف مالک ہی نہیں بلکہ ہر چیز کو چلا بھی رہا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ کہہ دیجیے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا جا رہا ہے۔ کیا کہ جو جھٹلا رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، ان کی قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ جس کسی سے اس دن وہ عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت شرک کی جڑ کاٹنے والی ہے۔ اللہ تمہیں کوئی نقصان دے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی خیر لانا چاہے تمہاری طرف کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا انسان کا یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اور صرف اسی سے مجھے مانگنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور ہر طرح کی تکلیف، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہمارے جسم میں ہو، دل میں ہو، حتیٰ کہ کانٹے کی چبھن، کچھ بھی، کسی بھی طرح کا نقصان، مال میں ہو، اولاد میں ہو، صرف وہی دور کر سکتا ہے۔ اور جتنا جتنا ہمارے اس بات پر یقین ہوگا اتنی ہماری دعا میں اخلاص زیادہ ہوگا، شدت زیادہ ہوگی، اور ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کو پکارتے رہیں گے۔ اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا، خوب باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان سب کو خبردار کروں جس جس کو یہ پہنچے۔ یعنی یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور میں بری الذمہ ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، لہذا آپ نے اپنے وقت میں حد الوسع کوشش کی کہ لوگوں کو پیغام پہنچے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا؟ وہ مدینہ میں بیٹھ نہیں رہے، بلکہ کچھ بیٹھ رہے جو تعلیم دیتے تھے، اور کچھ نکل گئے کہ جو اسلام کی دعوت دینے والے تھے، اور مشرق و مغرب میں پھیل گئے، اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومتوں کی اکثریت جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے اسی کتاب ہی کو ذریعہ بنایا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ پیغام سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ابھی تک تو مسلمانوں تک بھی نہیں پہنچا۔ صحابہ کے بعد تابعین اور ہر دور میں ایسے لوگ رہے۔ آج ہمیں اپنی سعادت سمجھنی چاہیے اس بات میں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص سوچے وہ اس میں کیا حصہ ڈال رہا ہے اور کس طریقے سے اپنا یہ فرض پورا کر رہا ہے۔ ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ تبلیغ کرے، خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا سب کو، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی۔ آپ نے فرمایا اللہ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد رکھے اور آگے پہنچا دے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي